बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ पे इंट्रो में सबसे पहले तो यकीनी तौर पे पूरी कौम बड़ी परेशान है महंगाई और ख़ास तौर पे पेट्रोल की कीमत को लेकर। आटा, चीनी, घी, दालें, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। कुछ अच्छी और खुशाइंद ख़बरें हैं जो कि आवाम के अंदर कुछ उम्मीद जगाएंगी। इसके मुतालिक महंगाई के बारे में आपके साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में जहाँ पर तमाम सूबे अहमियत के हामिल हैं, बलूचिस्तान भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, है और रहेगा। बलूचिस्तान के अंदर वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है, उस पर सिर्फ एक ही सवाल है। इसके कई पहलू आपके सामने रखेंगे कि क्या ये तहरीक कामयाब होगी या नतीजा इसके बरक्स निकलेगा। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो बात की है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलविस ना होने का वादा करे, और अगर पाकिस्तान का आइन इस चीज़ को तस्लीम करे तो गौर कर सकते हैं, यानी कि उनकी आम मुआफ़ी के बारे में ऐलान किया है। क्या जितने ज़ख्म इस पूरी कौम ने खाए हैं उनके ऊपर मरहम रखने का ये तरीक़ेकार है? क्या जिसने ज़ख्म खाए हैं उस तकलीफ़ को वो भूल सकेगा इस ऐलान के बाद? इसके ऊपर हम बात करेंगे तफसील के साथ। और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में यकीन तौर पर पाकिस्तान बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और हमेशा से अहमियत इख्तियार किए हुए था। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब ये जो फैसला कर चुके हैं और इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है कि अफ़गानिस्तान के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार की जाए, जिन जिन स्टेक होल्डर्स को साथ वो मिलाएंगे, उसके बाद क्या रिजल्ट निकल सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, महंगाई की मैंने अटल देनी है, चले वो मैं दूंगी बाद में, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलेंगी या अभी इसी तरह से अफरा तफरी का माहौल रहेगा? ना अच्छी ना बुरी, एक कशमकश है जो दायमी है, जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। मसला तहरीक अदम एतमाद का नहीं है, तहरीक अदम एतमाद तो पेश हो गई। 23 अरकान अपोजिशन के 13 की वो कहते हैं हमायत हासिल है। वज़रा और स्पीकर खुल्ला मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा ही है, नाम भी आपको लिखवा दिए थे उनके, जी तहकीक करके। तो ऑब्वियसली आपका हाफ़ज़ा मुझसे अच्छा है, वो नाम अगर आप ही पढ़ दें तो ज़्यादा अच्छा सही है। चलिए, वक्त आएगा, ठहरिए। अच्छा, वो आप अपना जो है मसला और है। क्या मसला? मसला ये है कि ठेकेदार अपनी मर्जी के होने चाहिए, बस ये मसला। फंड्स तो देखिए वो कहते हैं कि जी 3 इल्ज़ामात हैं, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, हाँ जी, और दूसरा ये है कि बाद हल्के नज़रअंदाज हुए, ख़ासतौर पे अपोजिशन के, तो वज़रा भी बात कहते हैं नज़रअंदाज हुए, और अपने हल्के में बहुत पैसे खर्च किए। उन्होंने फाइलें बना के भेज दी हैं, जाम कमाल साहब ने, हाँ जी, जाम कमाल साहब ने फाइलें बना के पेश कर दी कि इतने इतने पैसे दिए हैं। अब मसला ये है कि वहाँ तो असम्बली का हाल ये था कि 20 साल पहले मंसूबा बना कि लेवीज़ को तरबियत देकर पुलिस में ज़म कर दिया जाए। ठीक, किसी को फारिग नहीं किया जाएगा, तरबियत दी जाएगी। अभी बलोच सरदारों के ज़रिए तनख्वाहें मिलती हैं, तो वो 10 अरब रुपए उस पर ख़र्च भी हुए। बलोचिस्तान में सिर्फ 5% इलाके में पुलिस है, बाकी लेवीज़ हैं। बाकी FC को इसीलिए भेजना पड़ता है ना कि पुलिस है ही नहीं जी, एक वजह है, और भी वजूहत हैं, ज़्यादा बड़ी वजूहत भी हैं। अब वो कहते हैं भी ठेकेदार हमारे होने चाहिए। एक शर्त पे खेलूंगी प्यार का खेल, क्या है वो मिसरा है? चलिए छोड़िए। तो वो एक मौलवी साहब थे मुशर्रफ के ज़माने में, आपको पता ना कुछ मौलवियों की बहुत चलती थी, तो उन्होंने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम के तहत 2 ट्यूबवेल मंजूर कराए, फिर एक फेक कंपनी बनाई अपने सन इन लॉ के नाम पे, फिर वो ट्यूबवेल लगवाए भी अपनी ज़मीन पे, फिर जिस चीफ इंजीनियर ने एतराज़ किया उसको निकलवा भी दिया। ये है बलूचिस्तान असम्बली के अरकान, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अरकान। बात यह है, जाम कमाल के दादा, आपको पता है वज़ीर रहे हैं, उनके वालिद रहे हैं, वो रहे हैं। ये उनसे मुख्तलिफ हैं वैसे। अच्छा, ये कुछ ना कुछ डिसिप्लिन चाहते हैं और खुल खेलने की इजाज़त नहीं देते। यानी आपका मतलब है कि इख्तलाफ वाले खुल खेलना चाहते हैं? भाई हर आदमी अपना ठेकेदार चाहता है, इससे ज़्यादा बाद में क्या कह सकता हूँ? पहले ही मेरी कोई शोहरत अच्छी नहीं है इस मामले में कि ये बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करता है और आदाब का ख्याल रखता है। आदाब का क्या ख्याल रखें भाई? लूट मार हो रही है तो लूट मार को क्या कहें? दुरुस्त बात, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात है हारून साहब। तो ये है वहाँ पे मसला। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो हैं बगावत के लीडर हैं,
ٹھیک ہے, سرشار رہتے ہیں. چلیے میں نہیں پوچھوں گی, کچھ نہیں پوچھوں گی, آگے بڑھے آپ. سطحی سے آدمی ہیں. ان کا گروپ زیادہ طاقتور ہے جام کمال صاحب کا؟ ہارون صاحب, جام کمال کے اجلاس میں تو 7 آدمی آئے, لیکن بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو والدین صلح کرا دیتے ہیں, امید ہے صلح کرا دیتے ہیں. اچھا, آپ کا مطلب ہے یہ, یعنی کہ چلیے میں اس پہ آخری سوال بعد میں کروں گی. مجھے یہ بتائیے, اب آپ نے بڑے معزز اراکین کی بات کی, کچھ معزز اراکین کا نام میں لیتی ہوں, آپ مجھے بتائیں ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. ANP کے نصیر شاہ صاحب, ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیکیداری مسئلہ ہے یا کوئی اور؟ یہی مسئلہ ہے, مطلب وزارت وغیرہ کا مسئلہ ہے, یہ اس کی بجائے فلانی وزارت دے دیجیے. تو نصر اللہ زیرے جو ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. کھیتران صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ کھیتران صاحب کی تین بیگمات ہیں, 14 گاڑیاں ہیں. ہارون صاحب, ظاہر سی بات خانقاہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, زیادہ گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں. ایک بشرا رین صاحبہ ہیں. ہاں, ان کا کیا پرابلم ہے بشرا رین صاحبہ کا؟ ان کا خیال ہے کہ DGP آفس میں تیل کا کنواں ہے. کیا مطلب؟ وہ کہتے 1000 لیٹر پٹرول دے مجھے. 1000 لیٹر پٹرول کیا کرنا ہے بھائی, یہ سمجھ نہیں آئی. یہ ڈیمانڈ ہے اتنا سے چھوٹا سا شہر ہے. یہ جو سرکاری حلقے کہتے ہیں, الزام میں نہیں لگا رہا, میں تو حکومتی حلقوں سے پوچھا ہے, باخبر لوگوں سے پوچھا ہے, اخبار نویسوں سے پوچھا ہے. یہ تصدیق کر رہے ہیں اس بات؟ وہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, اب تصدیق تو کرنے والے کریں گے, والدین تحقیقات کریں گے نا. بچے تو پتہ چلے گا کون سا بچہ بگڑے مزاج کا. بچے جو اتنے کیوں بگڑ گئے. اچھا ٹھیک ہے. بھوتانی صاحب تو کبھی حصے دار تھے, ان کا مسئلہ کیا؟ صالح بھوتانی صاحب کا. صالح بھوتانی میرے ذہن میں نہیں آ رہے, میں نے لکھا تو تھا. وزارت بھی ان کو دی گئی تھی, وہ غالباً شاید جام کمال صاحب کے ساتھ کچھ اختلاف ان کا ہو گیا اس وزارت کے اوپر. بلدیات کی وزارت تھی نا ان کے پاس, یاد آ گیا. ٹھیک ہے, اب حافظہ اتنا اچھا نہیں, وہ انہوں نے لے لی واپس, کیونکہ وہ اعلان اختلاف کرتے تھے. جی, یہ ہے لسبیلا کے. اچھا, مقامی اختلاف, جیسے ایک علاقے کے 2 لیڈروں میں ہوتا, یہ ہے وجہ. سرفراز بگٹی صاحب, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب بھی شاید اندر آ کے کچھ صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں, مگر ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے وہ بھی ناراض ہیں. صادق سنجرانی صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے اور سرفراز بگٹی صلح کرانے گئے ہیں. ہاں, لیکن جو زیادہ باخبر لوگ ہیں, زیادہ پہ میں زور دے رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کا ارادہ صلح کرانے کا نہیں ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. کیوں؟ صادق سنجرانی کے بارے میں سرکاری حلقے یہ کہتے ہیں, بلوچستان کے اور اسلام آباد کے بھی, کہ انہوں نے 20 کروڑ روپے کے ایک ٹھیکے کی سفارش کی تھی جو انہوں نے نہیں دی, تو یہ ناخوش ہیں. سرفراز بگٹی اس لیے ناراض ہیں کہ گہرام بگٹی پوتے ہیں اکبر بگٹی کے, تو ان کو بلدیات کا مشیر بنا دیا گیا کہ یہ میرے مخالف ہیں, انہیں کیوں بنا دیا گیا. لیکن میں آپ کو ایک بات, میں کوئٹہ بہت جاتا رہا ہوں. جب ٹربل زیادہ تھی تو میں پابندی سے کوئٹہ جاتا تھا. اچھا, اور بعض اوقات 10-12 دن وہاں گزارتا تھا. وہ زمانہ تھا جب بعض جگہ جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا, جب بتہ لیتے تھے جن کو وہ علیحدگی پسند چند 100, زیادہ تر چند ہزار ہوں گے, وہ بیچارے وڈیروں کے کہنے پہ, جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے لڑ رہے ہیں, تو کیوں لڑ رہے ہیں. مجھے کوئی بلوچ سردار ایسا نہیں ملا جو وزیر اعلیٰ بننے کا خواہش مند نہ ہو, جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میرا قبیلہ سب سے اہم ہے, جس نے یہ نہ کہا ہو کہ میرے قبیلے سے باقی قبیلے پھوٹیں. بلوچستان میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. وہ سمجھتے یہ ہمارا حصہ ہے. 6% ہوتا تھا. بلوچستان میں ایک سیمینار میں لاہور سے اور اسلام آباد سے اخبار میں سے انوائٹ کیا گیا. اچھا, اس کے بعد جتنی مذمت ہو سکتی تھی انہوں نے ہماری کی. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا, ایک بات ان کی صحیح تھی کہ میڈیا توجہ نہیں دیتا, یہ بات تو صحیح تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ 3 سال مسلسل میں نے مہم چلائی کہ بلوچستان کا بجٹ بڑھایا جائے, چونکہ یہاں فاصلے زیادہ ہیں. لاہور میں اگر ایک سڑک جو ہے وہ 1 لاکھ آدمی استعمال کرتے ہیں 10 کلومیٹر کی, تو وہاں 10,000 آدمی استعمال کرتے ہیں. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا فاصلہ بعض اوقات 100 کلومیٹر ہوتا ہے, سینکڑوں میں ہے.
تو وہ آبادی کی بنیاد پہ جو سندھ اور پنجاب نے اپنا جاتی کی تھی آبادی کی بنیاد پہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آبادی کے علاوہ بھی ہوتا ہے. دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ پسماندہ علاقوں کے لیے بجٹ زیادہ ہوتا ہے. ان 3 سالوں میں سے آپ عظیم بلوچ سرداروں میں سے کس شخص نے کبھی ایک بیان بھی دیا؟ آپ کو اپنی ذات گرامی کے علاوہ کس چیز کی فکر ہے؟ تو کسی نے جواب دیا؟ اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ جب میں وہاں سے چلا گیا تو پھر انہوں نے جواب دیا، کیونکہ مجھے پھر کہیں جانا تھا. میرے بعد انہوں نے خطاب فرمایا. میری موجودگی میں کسی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے. قبائلی آپ کو بتایا لیویز پہ 10 ارب روپے خرچ ہو گئے. بھائی اس بلوچ سردار پیسے لیتا ہے اور لیویز کو دیتا ہے تو اپنا حصہ رکھتا ہے. وہ اس کے آدمی ہیں، وہ اسٹیٹ کے تو وفادار نہیں نا. یہ کیسی اسٹیٹ ہے؟ یہ کوئی اسٹیٹ ہے جس میں تنخواہ لیویز کی جو ایک سولین لیتا ہے؟ ملازم وہ سرکاری ہیں. اچھا 25 کروڑ روپے دیے جاتے تھے ان کو اور اس کا کوئی حساب نہیں. آپ کو یاد ہے کہ گھروں سے 2-2, 4-4 کروڑ روپے نکلے؟ جی 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 ٹھیک ہے. اور یہ جیسے آپ افغانستان میں نکل رہے ہیں. قبائلی معاشرہ جب جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے تو اس میں تدریج ہونی چاہیے. صحیح. وہ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک جو ہے وہ سب ان کو اختیارات دے دیں. اس حساب سے 100 سال بھی آپ پیسے دیتے رہیں. دیکھیے ایک تو 6 سے 9% ہوئے جو ان کا حق تھا، بلکہ میں کہتا ہوں 10% ہونے چاہیے. کوئی فیور نہیں تھی، ان کا حق تھا. دوسرا یہ ہے بالکل ان کا جو پسماندہ جو رہ گیا تو ان کا حق فائق ہے. پسماندہ کا حق ہوتا ہے ایسا حکومت پہ. اندرون سندھ کا حق ہے جس پر نہیں پیسے خرچ ہو رہے. کراچی کا حق ہے. کراچی کا خیر الگ بات کریں گے. دیکھیے وہ 25 کروڑ روپے ان کو دیے جاتے، ٹھیکیدار ان کے اپنے ہوتے تھے. پنجاب حکومت میں شہباز شریف صاحب کے دور میں 24% تھا ایم این اور ایم پی اے کا. اب پتہ نہیں کیا. مطلب یہ میں ذمہ دار سرکاری لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، اعلیٰ مناصب پر فائز، وہ کہتے ہیں کہ بڑھ گیا ہے ریٹ، کم نہیں ہوا. مجھے کامل علی آغا صاحب یاد آ گیا. ہارون صاحب بڑے آغاز پہ انہوں نے اس حکومت کے کہا تھا کہ اب ذرا ریٹ ہر چیز کا بڑھ گیا ہے. نہیں وہ افسر شاہی تو دیکھیں نا. دیکھو یہ ایک عجیب حکومت ہے، عجیب پارٹی ہے. یہ کہتی ہے عمران خان کرپٹ نہیں ہے. وہ باقی تو ہیں نا اسی تناسب سے ہیں. ادھر تو چلو ایک شریف خاندان کھاتا تھا، زرداری خاندان، باقیوں کو تو وہ تھوڑا بہت موقع دیتے تھے. جی ہاں جی صحیح ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، عبدالقدوس بزنجو صاحب، ایک سوال ہے. چلیے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے مشکل ہے. پھر یہ ہوگا ثناء اللہ زہری کے دور کی طرح کہ زیادہ وقت وہ کراچی اور دبئی میں گزارا کریں گے. ثناء اللہ زہری کے دور میں مجھے جو صوبے کا سب سے اہم آدمی تھا اس نے کہا کہ 1 کروڑ روپے کا تو صرف گوادر میں پانی بیچتے ہیں یہ. اچھا. اور مہینے میں 3 سے 4 دن دیتے ہیں یہ صوبے کو. یہ کشمکش نہ پیدا ہو، شاہ زین بگٹی کو ایک ٹاسک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا تھا. ہارون صاحب شاہ زین بگٹی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا ناراض رہنماؤں کو مناؤ، بلوچوں کو. سادہ سا آدمی ہے. اور وہ اکبر بگٹی کے بارے میں ایک کالم میں نے لکھا تھا، وہ بلوچ سردار جس کے لیے دنیا قبیلے کے آخری کھیت پہ ختم ہوتی ہے. حالانکہ وہ پڑھا لکھا تھا، بطور کرپٹ بھی نہیں تھا، انگریزی بڑی اچھی تھی اور وہ ڈسپلن کافی نافذ کرتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت تنگ دائرے میں سوچتے ہیں، اسٹیٹ کے بارے میں نہیں سوچتے. جام کا مال کا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی ہوں گی غلطیاں بھی، انسان ہے، لیکن وہ اس طرح جو اندھا دھند جاتی کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اس نے فائلیں بنا کے دے دی، اس کو فلاں کو 2 ارب روپے دیے، فلاں کے حلقے میں 1 کروڑ روپے، فلاں کے حلقے میں 1 کروڑ روپے، فلاں کے 50 کروڑ روپے. تو میرا خیال ہے کہ والدین صلح کرا دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات کہ والدین صلح کرا دیں گے، مگر بظاہر جتنے بڑے بڑے نام لیے سب کے سب ناراض ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تحریک پھر کامیاب ہو جائے گی. ان باتوں سے یہ لگ رہا ہے ہو جائے کامیاب تو ہو جائے گی. تو پھر وہ کون سا کوئی زیادہ دن ٹھہرے گی؟ پہلے بھی تو دیکھا نا، ثناء اللہ زہری صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی ابھی ایک خزدار میں ایک سیمینار تھا جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی شریک تھے، کور کمانڈر بھی تھے، وزراء بھی تھے، میڈیا بھی سارے پاکستان سے آیا تھا. تو ان سے میں نے پوچھا یہ ابھی جو صاحب شکایت کر رہے تھے کہ پانی کی کمی ہے گوادر میں، 2 ڈیم کا میں نے آرڈر دے دیا. بھائی ڈیم کا آرڈر دینے سے پانی تھوڑی، ڈیم کا بوتلوں کا آرڈر دے دیا آپ نے. ڈیم تو جب بھرے گا تب بنے گا، تب بنے گا، جب بھرے گا تب بھرے گا، اور پھر جب سپلائی کا سلسلہ ہوگا.
تو وہ یہ حکومت میں کوئی کوہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت ایک مشین کی طرح ہوتی ہے جس کے سارے کل پرزے کام کریں. ناٹ ایگزیکٹلی لائک اے مشین, مگر افسر شاہی کام کر رہی ہو اور کابینہ میں کوئی فیصلے تو کابینہ نے کرنے ہوتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ الگ ہے, اس کے وزیر اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں, اسپیکر اس کے خلاف بیان دے رہا ہے. اپوزیشن نے یاد ہے کیا کیا تھا پچھلے دنوں, وہ مطلب اندر ہی نہیں جانے دے رہے تھے اجلاس کے. میں سمجھتا ہوں کہ جام کمال کے معاملے میں یہ زیادتی کر رہے ہیں. وہ اس سے دراصل یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کو ایک چراگاہ ہے اور اسے ایک چراگاہ رکھنے کی اجازت دی. چلیے میں بریک پہ جاؤں گی اب. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. ایک بریک ہیں, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہارون صاحب کے ساتھ ان کا تجزیہ لیں گے جو تحریک طالبان پاکستان سے متعلق اس وقت ملک کے وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور پوری قوم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اپوزیشن اس پہ کیوں خاموش ہے, سوائے بلاول بھٹو زرداری کے. مہنگائی کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں اپنی عوام کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک امپورٹنٹ, ایک بڑا نہایت اہم مسئلہ تحریک طالبان پاکستان کا ہارون صاحب, جو کہا گیا ہے کہ ہر ہتھیار پھینکنے والے کے لیے عام معافی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ پہلے تو صدر علوی صاحب نے انٹرویو دیا جی, اور یہ کہا کہ عام معافی کے بارے میں سوچا جا سکتا اگر وہ آئین کو تسلیم کر لیں, دہشت گردی سے باز آ جائے. جب زیادہ قریدا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں انہیں تو نہیں مل سکتی. تو جرائم میں جو ملوث ہی نہیں انہیں معافی کی کیا ضرورت ہے؟ درست, ٹھیک ہے. پھر انڈیپینڈنٹ کو انٹرویو دیا ایک شاہ محمود نے, انہوں نے بھی یہی کہا. اب اس سطح پہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا رد عمل معلوم کرنا چاہتے ہیں, اور میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے, یہ میرا گمان ہے, اندازہ ہے میرا, کہ یہ طالبان, افغانستان کے طالبان نے ان سے کہا کہ یہ مسئلے کا حل ہے. کیونکہ اس کو جوڑ کے دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں کہا تھا کہ پاکستانی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کا دو رخ ہے. ٹھیک ہے, مکتب فکر ایک ہی ہے نا. اب یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ بھائی 70-80 ہزار آدمی شہید ہوئے, 7,000 فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے. جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ فوجی افسر کی تربیت کیسے ہوتی ہے, کتنا خرچ اٹھتا ہے, کتنا جان سوزی کا کام ہے, پہلی بات یہ کہ ایک جان قیمتی ہے. پھر وہ جو اسکول تھا اے پی ایس, اس کے جو 250-300 بچے شہید ہوئے جن کا غم یہ قوم صدیوں تک نہیں بھلا. اگر یہ ایک قوم ہے, اگر یہ انسان ہے, اگر ان میں کوئی زندگی ہے, اگر کوئی حیا اور احساس اور دردمندی کی ایک رمق بھی ہے, کیا اس کو بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. 30 اخبار نویس قتل کر دیے گئے, انہوں نے دھمکی بھی دی. پھر کیا کوئی اخبار نویس ہمیں کوئی ادارہ میں دہشت گرد نہ کہے ورنہ اس کی سزا بھگتے گا. اچھا, یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معافی جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگر تم دانا ہو تو سمجھ لو کہ قصاص میں زندگی ہے, اور جس کا بچہ مارا گیا ہے معافی اس سے مانگے, اس کو دیت ادا کریں. جیسے امریکیوں نے کہہ دیا ڈرون حملہ کر کے معافی مانگتے ہیں. معافی کس سے معافی؟ جو قتل ہوئے ہیں, جن کے گھر اجڑ گئے ہیں, چراغ بجھے, ان سے معافی مانگیں, اور اس کو قصاص ہے یا دیت ہے. اس بارے میں سوچا, اور یہ مجھے نہیں پتا یہ اس طرح کے فیلر کیوں چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا, اگر انہوں نے کہا یہ سادہ لوہی کی حد ہے, صدر کی بھی اور وزیر خارجہ کی بھی. انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھیڑ بکریوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. بھیڑ بکریاں بھی نہیں, 70-80 ہزار قتل کے. مزاروں پہ کیے, امام بار گاؤں پہ کیے حملے, مینا بازاروں پہ کیے حملے, چرچ پہ کیے, مارکیٹوں میں کیے. کوئی مذاق ہے؟ انسانی زندگیاں کوئی کھیل تماشا ہیں؟ او بچے, کم سن بچے, ان کا کیا گناہ تھا؟ مساجد میں, GHQ پہ, ISI کے دفاتر میں
ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ وہ لاہور میں اسلام آباد میں ایک رپورٹر تھا، تو وہ ایڈیٹر سے اپنا بڑا نالا تھا، تو وہ جاتا تھا بری امام کے مزار پہ اور وہاں بڑا روتا تھا. تو ایک دن اس نے کہا رپورٹر نے کہ وہاں کیا جا کے معافی مانگتے ہو؟ مجرم تو تم میرے ہو، امام بری کے تھوڑے ہی ہو. کوئی مذاق ہے؟ آپ دیکھیے انہوں نے ادھر یہ کہا، ادھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہ جب سے طالبان کی الغار ہوئی ہے وہاں سے وہ سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. 78 حملے، 78، 150 آدمی شہید ہوئے ہیں 8 مہینوں میں. ٹارگٹ سیکورٹی فورسز ہیں. وہ ان کا جرم کیا تھا جو شہید کیا گیا بے گناہ؟ وہ قرآن مجید پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بچی پوچھے گی بے ای ذنب قتلت، جو عرب اپنی بچیوں کو مار ڈالتے تھے، میں کس گناہ میں ماری گئی؟ ایک آدمی سنا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کہ اس نے خود اپنی بچی کو دفن کیا تھا. تو اس قدر اشکبار ہوئے کہ چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا. آپ بے گناہوں کا خون عارف علوی کو کیا حق ہے جی معاف کر دیں، اور شاہ محمود کو یا عمران خان کو یا فار دیٹ میٹر کیا حق ہے جی معاف کر دیں؟ کیسے معاف کر دیں جی؟ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہو سکتے ہی نہیں ہیں. اور جب یہاں ہفتے میں 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، اپ ٹل 5 3 ہوتے تھے، ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور جیت لی الحمدللہ. اس لیے کہ خدا ظالم کا ساتھ نہیں دیتا. حضرت ابراہیم تک سے کہہ دیا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی معاہدہ نہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک، یہ ٹھیک ہے ہارون صاحب. میں ایک چیز پر میں بھی تھوڑی حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں. ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ اپوزیشن کو ایک موقع ملتا ہے حکومت کے اوپر تنقید کی نشتر برسانے کا. یہ ایک نہایت اہم موقع ہے. اپوزیشن کیوں خاموش ہے؟ اس پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ بلاول نے صرف کہا، بلاول بھٹو نے بات کی. پہلی بار میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو شہداء کی قربانیاں ضائع کرنے والی بات ہے. اور اس نے اس لیے بھی کہا اور اس کا حق ہے کہ وہ کہے کہ اس کی ماں کو مارا، انہوں نے وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. باقی اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ میں تو سینیٹر سراج الحق کا بیان پڑھ کے ششدر رہ گیا. اگر سراج الحق کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا عالم ہوگا کہ جی وہ یہ مشین دھاندلی کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. اور خدا کے بندے، مشینیں اس لیے نہیں بنائی جاتی. مشین نے بننا ہوتا ہے 100 سال پہلے. اسی طرح لاؤڈ سپیکر کے خلاف 150 سال پہلے فتوے دیے جا رہے تھے. مشین کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ یہ کہیں کہ ضمانت دیں کہ مشین میں دھاندلی، اپوزیشن کا یہ کام ہے، تنقید برائے تنقید. حکومت یہ ہے کہ کر کچھ نہیں رہی، بیکار اور بے معنی حکومت ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں، نہ اکانومی کی نہ پولیٹکس کی. بھائی صرف ٹیکس میں 1/3 اس میں سے کھا لیا جاتا ہے، ڈیوٹیز میں سے. جو ابھی آپ کو پتا کیا تھا ٹیکس بڑھ گیا، وہ ڈیوٹیز میں سے بڑھ گیا. جی جی 45% انڈر انوائسنگ سے. 1991 کا ایک قانون ہے، نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. اور نواز شریف صاحب جب قانون بنائیں گے تو یاد رکھیے صرف ذاتی مفاد کو ملحوظ رکھیں کہ کچھ پیسے باہر رکھ سکتے ہیں. کیوں رکھ سکتے ہیں؟ پیسے منگوائے، پیسے ٹرانسفر کرنا آج کل. ان کا خیال تھا کہ جی ان کے بعد مشرف آیا، پھر جناب علی اپنا دوسری حکومتیں، زرداری صاحب آئے، پھر نواز شریف صاحب آئے، پھر اب یہ عمران خان کی حکومت. وہ قانون وہیں کا وہیں ہے. چین سے کتنا سامان آتا ہے فرض کیجئے، مجھے ٹھیک فگر یاد نہیں ہے، 12 بلین کا ڈالر آتا ہے، 12 بلین ڈالر کا آتا ہے یا 15 کا. چلیے تو 1/3 کم دکھایا جاتا ہے. اس کے ٹیکسز کہاں گئے؟ وہ پیسہ وہاں سے وہیں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ یا لندن یا امریکہ. اتنا ہی ہوتا ہے یا پھر زیادہ کر نہیں؟ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے دیکھو نا، مطلب ایک چیز 100 روپے کی خریدی ہے، 70 روپے کی خریدی ہے. چینی حکومت کہتی ہے ہم نے اتنی برآمدات کی ہیں اور یہاں کم ہے. ان تاجروں سے یہ نہیں پوچھ سکتے، FBI سے یہ نہیں پوچھ سکتے، پولیس کو یہ منع نہیں کر سکتے ظلم سے. ٹھیک ہے؟ اور قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. صحیح ہے. چلیے اب آپ نے مہنگائی کی، برآمدات کی وغیرہ کی بات کر دیا ہارون صاحب. بجلی کے بلوں نے ویسے عوام کو تڑپا کے رکھ دیا ہے، اوپر سے انکم ٹیکس کی جو بھرمار ہونے جا رہی. کچھ پٹرول ہارون صاحب، آج تو میں بھی بڑی دکھی دل کے ساتھ اپنی گاڑی کا ٹینک فل کرا کے آئی ہوں. بہت دکھی تھی میں بھی آج. سوچیے عام آدمی جس بیچارے کی انکم بہت کم ہے اس کا کیا ہوگا. کچھ اچھی خبر سنا دیں، تھوڑا لوگوں کو حوصلہ دیں. کیا ہونے والا؟ وہ چیمن صاحب نے کہا، میں نے کہا جمشید اقبال چیمن صاحب کہتے ہیں اگلے ہفتے 4 چیزیں لازماً سستی ہو جائیں گی: گھی، آٹا، چینی اور دالیں.
घी का, उन्होंने कहा ऑयल कुकिंग ऑयल, हाँ। उन्होंने कहा कि वो 50 रुपये टैक्स कम कर दिया है। चीनी मंगवा ली है 89 पर किलो दी जाएगी, दालें मंगवा ली हैं और गंदम भी। अब एक हफ्ते का उन्होंने दावा किया, इसको मीडिया ने कोई ख़ास अहमियत शायद इसलिए नहीं दी कि भाई एक बात ही है ना, जब इस पर अमल होगा तो अगर ये कर गुजरते हैं। देखिए महंगाई के वैसे बहुत से असबाब हैं, जो इंटरनेशनल जो बात हो ना, वो दोनों पहलू उसके बयान करने चाहिए, एक तरफा नहीं करना चाहिए। जो इंडेक्स है दुनिया में, पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क। डॉलर जो है वो 120 पे छोड़ के गए थे नून लीग वाले, 170 का हो गया। पेट्रोल जो है वो 35 का भी था, मगर जब वो गए हैं 42 का था, अब है 75। हाँ, $75 फी बैरल के फी बैरल, ठीक है। कोरोना है और जो है गवर्नेंस से बुरी है ही, बैड गवर्नेंस। जिस मुल्क में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हो, वो वहाँ भी एक उस्मान बुज़दार आ गया, अब्दुल क़य्यूम बुज़दार। नहीं, नियाजी है, अब्दुल क़य्यूम बुज़दार। क्योंकि मैं रोज फोन करता हूँ कश्मीर, इसलिए मुझे पता चल गया कि वो बुज़दार ही है। अच्छा। ना कोई पॉलिसी बन रही है, ना कोई फैसला हो रहा है, दड़ेबंदी है, कोई इक़दाम नहीं हो रहा। जजेस की फाइलें पड़ी हुई हैं, इस्लाम पिछली हुकूमत ने भेजी थी आज़ाद कश्मीर की, मगर प्रॉपर छानबीन के साथ, इंटेलिजेंस रिपोर्टों के साथ वो जजों की तकर्री रुकी हुई है। और नहायत दुख के साथ मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब अगर तस्दीक कर सकते, तफ्तीश करा सकते हैं तो करा लें कि कुछ लोग उसमें से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जजों की तकर्री में। और अगर जजों की तकर्री में पैसे बनाए गए तो क्या हौलनाक अंजाम होगा उसका। इससे पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे वहाँ पे, अच्छा, उनके खिलाफ मैंने लिखा अखबार में कि ये रेडी बानों की तंजीम के साथ भी रब्ता रखते हैं, बाकी तो छोड़ ही दें। और वो बड़े बिगड़े हुए हमारे एक बुजुर्ग के पास गया, उन्होंने कहा जी हम नहीं रोक सकते इनको, ठीक है। और बिल आखिर वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ा था, फारूक हैदर थे उस वक्त, और झगड़ा हुआ बहुत और उनको जाना पड़ा। अच्छा, फिर ये जो खातीन के टिकट दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर में, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि उसमें भी कुछ लेन देन हुआ है। अच्छा, इमरान खान साहब को तहकीक करानी चाहिए। पार्टी में तो कोई दिलचस्पी खान साहब को नहीं है, जो करती चाहते करती, ना कोई सिविल सर्विस से काम ले सकते हैं। एक ग्रुप जो है मुसल्लत है सिविल सर्विस का, उस पर उनका इन्हिसार है। एक बहुत अहम सरकारी शख्सियत ने मुझसे कहा कि इस्लामाबाद में हुक्म चलता है KPPI वालों का और कराची वालों का। दूसरे ने कहा, दूसरा भी मौजूद था, उसने कहा नहीं, कराची वालों का नहीं, सिर्फ KPPI वालों का। एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। मसला ये नहीं KPPI के लोग बुरे हैं, अच्छे बुरे हैं लोग हर जगह होते हैं। भाई एक ही ग्रुप क्यों मुसल्लत है? वही पंजाब चला रहे, ठीक है। और वही है, जब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाब का वक्त आया तो परवेज़ खटक ने कहा कोई बुज़दार, दैट्स ऑल, और वही हुआ। ठीक है, चलिए अरुण साहब मुझे एक और बताइए बात, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी तजवीज़ आपने बताया था कुछ ज़ेर गौर है कि शायद उनकी तादाद बढ़ाने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। 4,500 है, वो 10,000 बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में तो खुद बहुत घपले हैं। ओ भाई, रेलवे आपसे चल नहीं रही, PIA आपसे चल नहीं रही, स्टील मिल चल नहीं रही, अब आप यूटिलिटी स्टोर 10,000 बना देंगे तो अगर 5 अरब का घपला है तो 15 अरब का घपला हो जाएगा, 10 अरब का हो जाएगा। भाई इस तरह नहीं होता, मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक आदमी है हज़रत उमर फारूक आज़म के पास, उसने कहा मैं मदीना में बड़े पैमाने पे, वाक़ा पहले बयान किया था, घोड़े पालना चाहता हूँ। हाँ जी। उन्होंने कहा आप यहाँ का चारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। उन्होंने क्यों? उनका चारा थोड़ा होता है। जब आप 1,000, 2,000, 10,000 घोड़े पालेंगे, उस वक्त तो घोड़ा ही सबसे अहम चीज़, सवारी के लिए भी, जंग के लिए भी। तो ये जो जिनके पास इक्का दुक्का घोड़े, वो क्या करेंगे? पैदावार आप बढ़ाते नहीं हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप करते नहीं। इससे बेहतर है आप एहसास प्रोग्राम के तहत जो 1 करोड़ लोगों को पैसे देते हैं उसमें इजाफा कर दें। यूटिलिटी स्टोर के तो मुलाजिम जो हैं वो खुद राशन अंदर से बेचते हैं, प्राइवेट दुकानों को जाता है। आपका तो कंट्रोल ही नहीं है अफसरशाही पे। आपसे बेहतर, बदरजहा बेहतर कंट्रोल था शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ की तो खैर हालत ख़राब थी, शहबाज शरीफ का था। तो जब तक घोड़े पे आप सवारी करना नहीं जानते, अफसरशाही एक घोड़ा है, जो सवारी करना जानता है वो कर ले। ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगानिस्तान मुज़ाकरात के हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे और कुछ दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। अफगानिस्तान मुज़ाकरात के ऊपर हारून साहब मैं बात करूंगी, मगर आपने ब्रेक से पहले शहबाज शरीफ साहब की बात की थी। हारून साहब, डेंगू भी फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, टाइफाइड फैल रहा है, शहबाज शरीफ साहब तो याद आ ही रहे हैं पूरी कौम को। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ होता तो डेंगू का तो फाइट करता। उस्मान बुज़दार साहब अल्लाह जाने कितने बजे सो के उठते हैं और क्या काम करते हैं। सियालकोट गए, 10-15 अफसर निकाल दिए, शहबाज शरीफ की नक्काली करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि सूबे को एक ताकतवर वज़ीर आला चाहिए। ये दुनिया के 2/3 मुल्कों से बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आदमी है, और एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बना दिया गया है। बस अब मैं क्या कहूँ, मज़ीद कुछ नहीं करना। ठीक है, वज़ीर आज़म भी तो बड़ा ताकतवर होता है, मगर CNN की खातून एंकर इंटरव्यू करती है और इमरान खान साहब के बारे में क्या लिखती है हारून साहब कि उनके इख्तियारात कितने हैं? नहीं, उसने कहा है, उसने CNN को इंटरव्यू दिया कि उनके इख्तियारात इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है ओवर सिंप्लीफिकेशन है, ये बात सही नहीं है। असल में बात यह है एक्यूमन कम है, महारत कम है। उसने कहा, महातिर मोहम्मद ने कहा था 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं लीडर के लिए, सियासत को समझता और इकानमी को समझता हो। ये दोनों चीज़ें वो लैक करते हैं। बाकी मैं बात आपसे अर्ज कर चुका। ठीक है, चलिए अब अफगानिस्तान की सूरत हाल हारून साहब, उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अफगानिस्तान इसलिए भी नाराज़ है मगरबी अखबार नवीस कि वो जो वहाँ एक लाइन है ना, एक हवा चलती है ना मगरब में, हवा ये कि पाकिस्तान जिम्मेदार है हमारी शिकस्त का। यानी हम तो शिकस्त खा ही नहीं सकते। वो वियतनाम में बड़ी आपने फतह हासिल की, इराक में बड़ी फतह हासिल की, ईरान में बड़ी फतह हासिल की, अब लातीनी अमेरिका में आपको कौन सी फतूहात हासिल हुई? कोई जंग अमेरिका ने कभी जीती भी है? उस बात तो ये कि पाकिस्तान को दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्या करता, पाकिस्तानी आर्मी जाके लड़ती वहाँ। ठीक है, अब पाकिस्तान जो हारून साहब अफगानिस्तान में ताजिक और पश्तून कशीदगी कम कराने के लिए कोशिशें कर रहा है, उसको अली इमाम अली रहमान, क्या नाम है? अली इमाम रहमानोफ, और रहमान ही है, रहमानोफ क्या है, वो तो ऐसे ही लगा देते हैं। अच्छा, उनके दरमियान बातचीत इस बात पे हुई जो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत गौर किया, बहुत ही अच्छा नुक्ता आगाज है कि पहले पश्तून और ताजिक आबादी में सुलह कराई जाएगी। दूसरा बड़ा ग्रुप ताजिक है, तालीम भी उनमें ज़्यादा है, और फारसी ही राब्ते की ज़ुबान है पूरे मुल्क में। अगरचे अक्सरियत जो है, सबसे बड़ा ग्रुप तो पश्तून है। वो तो क्लेम करते हैं कि हम कोई 35% हैं और ये 48%, मेरे ख्याल 25% तो कम अज़ कम है ही। तो इट्स ए गुड बिगिनिंग। अगर ऐसा होता है, ताजिकों से बात करेंगे, फिर नाम मैं भूलता, अली इमाम रहमानोफ, वो करेंगे बात। और पश्तूनों के नुमाइंदे तालिबान से इमरान खान बात करेंगे, और दोनों पूरे एतमाद हैं कि इंशाल्लाह को हो जाएगा। अब ये अगर इन दोनों ग्रुपों में मसालियत होती है, ठीक, ये तो एक तदरीज है ना, तदरीज हमेशा अच्छी होती है। हर जायज़ काम, अच्छा काम जो है वो तदरीज से होता है। सही। तो हज़ाराजात के मामले में ईरान बात कर सकता है, और इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा है, मतलब अगर अमन कायम होता है अफ़गानिस्तान में तो 40 साल गुजर गए खाना जंगी को और जो खराबियों को जी, तो उनका भी फ़ायदा है, अफ़गानों का भी फ़ायदा है, और ख़ित्ते में भी अमन कायम होगा। ईरान की अपनी रिजर्वेशन हैं, चीन की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है, ताजिकिस्तान की अपनी है। देखिए ना, हुआ क्या, अफ़गानिस्तान एक लूज़ कन्फेडरेशन बन सकता है। अफ़गानिस्तान एक फेडरेशन नहीं हो सकता। कबाइल हैं, वो तो जदीद ज़री दौर में भी दाखिल नहीं हुए, सनती दौर तो एक तरफ। पहले कम्युनिस्ट आ गए, कम्युनिज्म नाफिज करने के लिए, ज़रा मुलादा फरमाइए। और हालत ये थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 हिस्से थे, एक परचम, एक खल्क में पश्तून ज़्यादा थे, परचम में फारसी बान ज़्यादा थे। वो आपस में लड़ते रहते थे, कत्लो गारत होती रहती थी। फिर ये जमहूरियत नाफिज करने के लिए आ गए कबायली माशरे में। तो देखिए, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो अहमद शाह अब्दाली जो था, वो बादशाह अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कहलाता था। वो इसको तस्लीम करता था कि आबादी के मुख्तलिफ ग्रुप हैं। वो एक सोशल जिसमें ताजिकों को सरकारी मुलाजमत में तरजीह दी जाती थी, कबाइल अंदरूनी मामलात खुद निपटाते थे, हुकूमत का अमल दखल कम था।
اب یہ ایک اور طرح کی حکومت ہے، اس میں مرکزیت ہے، تو یہ طالبان کو یہ بات سمجھنی ہوگی. لیکن اس میں ایک ڈائلما ہے، وہ یاد رکھیے. جب انکلوسیو گورنمنٹ آپ کہتے ہیں، دنیا کے کس ملک میں انکلوسیو گورنمنٹ ہے؟ یعنی کیا ڈیموکریٹ اور ریپبلکن مل کے حکومت بنائیں گے؟ کیا پاکستان میں کانگریس اور جنتا پارٹی مل کے حکومت بنائیں گے؟ کیا پاکستان میں عمران خان پیپلز پارٹی کو ان کو شامل کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک ڈائلما ہے. لیکن وہاں معاملہ پارٹیوں کا نہیں، ایتھنک گروپس کا ہے. لہٰذا اب ان کے لوگ تو لینے ہیں، مگر وہ لوگ لینا جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں. ہزارہ میں سے وہ اپنے آدمی لینا چاہیں گے، صحیح، لیکن لے لیں مگر ان کے لیے قابل، ان کے مفادات کی نگہداشت کریں. یعنی کہ ان کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے، ان کے مفادات کی نگہداشت کریں. وہ جمہوریت یہی ہوتی ہے، شورائیت بھی یہی ہوتی ہے. جمہوریت اور شورائیت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، الٹیمیٹ انالیسس میں ایک ہی ہیں. اسی طرح مطلب ایک چھوٹا سا طبقہ ہے نورستانی جو یونانی نسل ہیں، بھائی ایک وزیر تو ان کا بھی ہونا چاہیے نا. اسی طرح ترکمان ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے ترکی خاموشی سے بات کرے گا، کیونکہ شور شرابہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ طالبان نے اچھے سگنل دیا کہ ہمارے بھائی ہیں ترکی والے، ہم ان سے مدد چاہتے ہیں. اچھی پیش رفت ہے، یعنی کہ یہ اچھی پیش رفت ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ کوئی بہتری. لیکن اگر صلح نہیں ہوتی، دیکھیں مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ ایک ملک اتنے وسائل رکھ، $2000 بلین امریکیوں نے یہاں ضائع کر دیے. مجھے یہ اچانک یاد آیا کہ اتنا ہی نقصان جو ہے وہ عراق ایران جنگ میں ہوا تھا $2000 بلین کا، اور مڈل ایسٹ برباد ہو گیا اس کے نتیجے. اور یہاں اس کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. کیا کہتی تھی ہیلری کلنٹن کہ اب بیچ میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اور ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کی بالادستی قبول کر لیں. یعنی ہر وعدہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور ہر وعدہ وہ توڑتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے 1.5 منٹ ہے ہارون صاحب. افغانستان کی صورتحال پہ تو بڑی خوش آئند اور بڑی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. کشمیر کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نا، وہ مقبوضہ کشمیر پہ کل بات کر لیں گے. مگر آزاد کشمیر میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ 4-5 کا گروپ بنایا ہوا ہے تنویر الیاس نے. اچھا یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ان کو بھی عثمان بزدار کی طرح 300-400 سال چاہیے کاروبار حکومت سمجھنے کے لیے. وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب، عبدالقیوم بزدار، ٹھیک ہے. نیازی بھی تو ان کا تخلص ہی ہے نا، وہ نیازی تو نہیں ہے. خان صاحب خود حیران تھے نیازی کہاں سے آ گیا. ہاں تو نیازی بھی بزدار کیوں نہیں تخلص رکھ لیتا. تو ججوں کا آپ کو بتا دیا ہے، کوئی ایجنڈا مرتب نہیں ہو رہا. کابینہ کے 2-3 اجلاس ہوئے جس میں کچھ فیصلہ نہیں ہوا. بیرسٹر سلطان محمود بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. تنویر الیاس بھی ابھی موقع کے انتظار میں ہیں کہ کبھی کوئی موقع ملے گا. کشمیر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب انتقال کر گئے. مجھے معذرت کرنی چاہیے، کل کے پروگرام میں، کل پہلا پروگرام تھا، ان کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈاکٹر صفدر محمود جو ہیں وہ قائد اعظم کے سپاہی تھے. 2 آدمی جو ہیں لکھنے پڑھنے والوں میں وہ قائد اعظم کے سپاہی ہیں. بالکل اس طرح جس طرح ان کے زمانے میں ہوتے. ایک ڈاکٹر صاحب، ایک منیر احمد منیر، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. ڈاکٹر صاحب نے بہت سے مغالطے دور کیے. مثلا یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک ہندو تھا جس نے پاکستان کا وہ ترانہ پہلا لکھا تھا، اس کو مغالطہ. وہ ان کی کتاب ہے سچ تو یہ ہے. اس میں انہوں نے جب بھی کوئی مغالطہ تحریک، مثلا یہ کہ قائد اعظم نے کہا میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں، قائد اعظم نے یہ بات کبھی نہیں کہی. اگر کہی ہوتی تو اس کا چرچا تو بہت سی جگہوں میں ہوتا ہے، یہ بعد میں ایجاد کی. چلے تفصیل سے پھر نظریہ پاکستان کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری ایک سول سرونٹ کے طور پہ. سول سرونٹ کے رہتے ہوئے ہوتے ہوئے کہاں وقت ہوتا ہے. بہت سی اہم تاریخی کتابیں لکھی، بہت سے مغالطے دور کیے. چلے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. شائستہ زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.